الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 4.68 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 68 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ مانے ہیں مگر، ایکسپٹ، الذین جو لوگ، دوز ہو، یغسلونا روٹ ورڈ ہے واو صاد لام سے، مانے مل گئے، جوائن، الا طرف ٹورڈز یا ٹو، قوم قاف واو میم سے مانے قوم اور گروپ، بینکم با یا نون سے ہے مانے تمہارے درمیان، بٹوین یو، وبینہم با یا نون سے ہے مانے اور ان کے درمیان، اینڈ بٹوین دیم، میثاق واو سا قاف سے ہے مانے عہد، معاہدہ اور ٹریٹی، او الف واو سے مانے یا، اور جاؤکم جیم یا حمزہ سے ہے مانے وہ تمہارے پاس آئیں، دوز ہو کم ٹو یو، حصرت حاس صاد را سے ہے مانے تنگ ہو گئے، ریسٹریننگ، صدورہم صاد دال را سے ہے مانے ان کے دل، ان کے سینے، دیر ہارٹس، ان الف نون سے ہے مانے کہ، دیٹ، یقاتلوکم قاف تا لام سے ہے مانے وہ تم سے لڑیں، دے فائٹ یو، او یعنی یا، اور لسلطہم سین لام تو سے ہے مانے ضرور انہیں مسلط کر دیتا، surely he would have given them power، علیکم تم پر، over you، فلقاتلوکم قاف تا لام سے ہے مانے ہیں تو وہ تم سے ضرور لڑتے، and surely they would have fought you، فَإِن پھر اگر، so if، اعتزلوکم عین زا لام سے ہے مانے وہ تم سے کنارہ کش ہوں، they stay away from you، فلم پھر نہ، and do not، یقاتلوکم قاف تا لام سے ہے مانے وہ تم سے لڑیں، fight against you، وَأَلْقَوْا لام قاف یا سے ہے مانے اور ڈالیں، and offer، الیکم تمہاری طرف، to you، سلمہ سین لام میم سے ہے مانے صلح، پیس، فما تو نہیں، then not، جعل جیم عین لام سے ہے مانے بنایا، made، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، لکم تمہارے لیے، for you، علیہم ان پر، against them اور over them، سبیلا سین با لام سے ہے مانے کوئی راہ، a way اور any authority۔ پریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ الا الذین یغسلون مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، الی قوم ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم یا لڑیں اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم ضرور انہیں مسلط کر دیتا تم پر، فلقاتلوکم تو وہ تم سے ضرور لڑتے، فإن اعتزلوکم پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہوں، فلم یقاتلوکم پھر تم سے نہ لڑیں، وألقوا الیکم السلم اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں، فما جعل اللہ لکم تو نہیں دی اللہ نے تمہارے لیے، علیہم سبیلا ان پر کوئی راہ۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس آئیں تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل کہ وہ تم سے لڑیں یا لڑیں اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا ضرور انہیں مسلط کر دیتا تم پر تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہوں پھر تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں تو نہیں دی اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الا الذین یصلون except those who join الی قوم a group بینکم و بینہم میثاق between you and them is a treaty او جاؤکم or those who come to you حسرت صدورہم restraining their hearts ان یقاتلوکم that they fight you or یقاتلوا قومہم or they fight with their people وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ and if Allah had willed لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ he could have given power over you فَلَقَاتَلُوكُمْ then they would have fought you فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ so if they stay away from you
فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ and do not fight you, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ and offer you peace, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ then Allah has not given you عَلَيْهِمْ سَبِيلًا any authority over them. Complete translation देखें. Except those who join a group, between you and them is a treaty, or those who come to you restraining their hearts, that they fight you or they fight with their people. And if Allah had willed, He could have given power over you, then they would have fought you. So if they stay away from you and do not fight you and offer you peace, then Allah has not given you any authority over them. کرنٹ آیت یعنی سورہ نساء آیت 90 کو ہم ریوائز کرتے ہیں سورہ نساء 89 کی کنٹینیوشن میں تاکہ ان کو ہم سمجھ پائیں. وہ چاہتے ہیں کاش تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم ہو جاؤ برابر، پس تم نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور ان میں سے نہ بناؤ دوست اور مددگار مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس آئیں تنگ ہو گئے ان کے دل کہ وہ تم سے لڑیں یا لڑیں اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا ضرور انہیں مسلط کر دیتا تم پر تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہوں پھر تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں تو نہیں دی اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ. تفسیر آیت دیکھیں. ایسے منافقوں اور کافروں سے لڑنا اور انہیں قتل کرنا ضروری ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جنگ کی اجازت، جہاد کی اجازت اس وقت دیتا ہے جب کفار، مشرکین اور منافقین اسلام دشمن ہوں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو، ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں. یہاں ان کفار اور منافقوں کو مستثنی قرار دیا ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا بقائے باہمی کا معاہدہ ہو یا وہ اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں حائل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے ایکسیپشنل کیسز اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ جن کفار اور منافقوں سے کوئی امن معاہدہ ہو مسلمانوں کا اور وہ مسلمانوں کے راستے میں یا اسلام کے راستے میں حائل نہ ہوں تو ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی. یہ جو دوسرا گروہ ہے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے تنگ ہیں یعنی رک گئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم سے کوئی جھگڑا رکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ، وہ دونوں فریقوں کے ساتھ قتال ترک کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امن و شانتی سے رہنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ قتال نہ کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے. اس معاملے میں 3 صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یعنی 3 پاسبلٹیز ارائز ہو سکتے ہیں اگر ہم اس آیت پر غور کریں. پہلی پاسبلٹی ہے وہ یا تو تمہارے ساتھ ہوتے اور تمہارے دشمن کے ساتھ جنگ کرتے، ان سے ایسا ہونا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. یعنی پہلی پاسبلٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر تمہارے دشمنوں سے لڑتے، لیکن یہ زیادہ مشکل ہے بلکہ تقریباً ناممکن ہے چونکہ وہ کافر ہیں. یہ ممکن نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جنگ تمہارے اور ان کی قوم کے درمیان ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر مسلط کرنے پر قادر ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا پس وہ تم سے لڑتے. یعنی کفار کی جو قوم ہے اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں پر مسلط کر دے سکتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے. تیسری پاسبلٹی ہے تم امن و عافیت کو قبول کرو، یعنی اگر وہ پیس ٹریٹی مسلمانوں سے کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ پیس ٹریٹی کو ایکسیپٹ کر لو اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو جس نے ان کو تمہارے خلاف لڑنے سے روکا حالانکہ وہ تمہارے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتے تھے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہاری طرف صلح اور سلامتی کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی کوئی راہ نہیں رکھی. یعنی تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ خود جنگ سے کنارہ کش ہوں، جنگ پسند نہ کریں بلکہ وہ مسلمانوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، سلامتی کا پیغام مسلمانوں کو بھیجنا چاہتے ہیں یا بھیجتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں کہ مسلمان ان کے خلاف کوئی جنگ کریں، لڑائی کریں یا ان پر کوئی زیادتی کریں. یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اسلام جنگجو مذہب نہیں، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. یعنی اسلام بے وجہ جنگ پسند نہیں کرتا بلکہ اسلام امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے.
ویسے لوگوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا جو صلح پسند ہوں اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، کیونکہ فرمایا اور تمہاری طرف صلح اور سلامتی کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی کوئی راہ نہیں رکھی، یعنی جو بھی پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ان سے کسی حال جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں ہرگز نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑنے سے گریز کریں اور تم سے صلح کرنا چاہتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا تمہارے لیے کوئی جواز نہیں رکھا ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے ایسے لوگوں سے لڑنے کا جو جنگ نہیں چاہتے، جو امن چاہتے ہیں، جو کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر سے کچھ اہم پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں۔ سیدنا سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمان غالب آئے اور آس پاس کے لوگوں میں اسلام کی بخوبی اشاعت ہو گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر میری قوم بنو مدلج کی تعذیب و سرزنش کے لیے روانہ فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ کو احسان یاد دلاتا ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا خاموش رہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنے دو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ میری قوم کی طرف لشکر بھیجنے والے ہیں، یعنی جب کسی قوم کی طرف لشکر بھیجا جاتا ہے تو وہ جنگ ہی کے لیے ہوتا ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ صحابی کے قبیلے کے لوگ اس میں مارے جائیں، اس لیے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے صلح کر لیں، اس بات پر کہ اگر قریش اسلام لائیں تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر وہ اسلام نہ لائیں تو ان پر بھی آپ چڑھائی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے کہنے کے مطابق ان کی قوم سے صلح کراؤ۔ بس اس بات پر صلح ہو گئی کہ وہ دشمنان دین کی کسی قسم کی مدد نہ کریں، اور اگر قریش اسلام لائیں تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ بس اللہ نے یہ آیت اتاری۔ یہی روایت ابن مردویہ میں ہے اور ان میں ہی آیت اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، نازل ہوئی، پس جو بھی ان سے مل جاتا وہ انہی کی طرح پرامن رہتا۔ کلام کے الفاظ سے زیادہ مناسبت اسی کو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے سے امن کا معاہدہ کیے تو جو قبیلہ بھی چاہتا اس قبیلے کے ساتھ ہو جاتا تو خود بخود وہ امن معاہدے میں شامل ہو جاتا۔ صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ پھر جو چاہتا کفار کی جماعت میں داخل ہو جاتا اور امن پا لیتا، اور جو چاہتا مدنی مسلمانوں سے ملتا اور عہد نامہ کی وجہ سے معمون ہو جاتا، یعنی امن میں آ جاتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس حکم کو پھر اس آیت نے منسوخ کر دیا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین سے جہاد کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ یعنی پچھلی آیت میں جو حکم تھا کہ مشرکین مکہ جو کہ کلمہ گو ہیں لیکن منافق ہیں انہیں جنگ کی حالت میں جہاں کہیں پائیں قتل کریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینے نہ ہوں، جیسا کہ سورہ توبہ آیت 5 میں بتایا گیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ سابق آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کفار، مشرکین و منافقین سے بہت سختی کے ساتھ نپٹیں، لیکن ساتھ میں یعنی سورہ نساء آیت 90 میں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اگر وہ صلح چاہنے والوں میں سے ہیں تو پھر ان سے جنگ کرنے کی کوئی سبیل اللہ نے نہیں رکھی، یہاں تک کہ ان کی قوم سے پہلے سے ہی کوئی امن معاہدہ ہو تو بھی مسلمان ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ جو کفار و مشرکین لڑائی سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ فتنہ و فساد سے بیزار ہیں تب بھی ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اور اگر لڑائی کی اجازت بھی دیتا ہے تو صرف فتنے کو کچلنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔